براہ راست آپ کو چلیں گے کراچی میں ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ آ سکے ایک ایسی قابل قبول جمہوریت آ سکے جو پاکستانی عوام کو ان کے تمام مسائل کا حل رکھتی ہے۔ اس کے لیے ہم نے آئین میں 3 ترامیم تجویز کی ہیں، گو کہ ہمارے پاس پورا ایک آئینی نسخہ تیار ہے۔ میں 3 سطح کی حکومتیں ہیں، بلدیاتی حکومت، شہری حکومت، ضلعی حکومت۔ اس کو اسی طرح کا آئینی تحفظ ملنا چاہیے جس طرح کے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو ہے، اور اس کے لیے ان کو کسی صوبے یا وفاق سے اپنے لیے اختیارات لینے کا مطالبہ اور محتاجی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آئین تحفظ دے پاکستانی عوام کو، کیونکہ ان کا براہ راست تعلق تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ سے ہوتا ہے، بلدیاتی حکومت سے ہوتا ہے، دیہی حکومت سے ہوتا ہے، شہری حکومت سے ہوتا ہے، ضلعی حکومتوں سے ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کے لیے آئینی تحفظ کے ساتھ ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح وفاق اور صوبوں کے محکموں کے بارے میں آئین میں تفصیلات درج ہیں، اسی طرح پاکستان کے آئین میں تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کے لیے، ضلعی حکومتوں کے لیے، شہری حکومتوں کے لیے، بلدیاتی تعلق مضبوط جمہوریتوں کے ساتھ آگے بڑھ سکے۔ یہ کیسی ہمارے یہاں جمہوریت ہے کہ جب جمہوریت ہوتی ہے تو بنیادی جمہوریت غائب ہو جاتی ہے، اور جب آمریت آتی ہے تو بنیادی جمہوریت کی شکل کسی نہ کسی شکل میں بنیادی جمہوریت قائم ہوتی بھی نظر آتی ہے۔ ہمیں ادھوری، نامکمل اختیارات والی بنیادی جمہوریت نہیں چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم یہ سمجھتے ہیں، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ پاکستان میں بلدیاتی ادارے بھی اسی طرح ان کے وقت پہ انتخابات ہوں، اور ان کا ایک عبوری میئر انتخابات کرانے کے لیے آئے، اور جب تک تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ انٹیکٹ نہ ہو، موجود نہ ہو، عام انتخابات کرانے ممکن نہ ہو۔ میں مصطفیٰ کمال بھائی سے کہوں گا اس پہ تھوڑی سی ڈیٹیل بات کر لیں تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ خالد بھائی نے بنیادی خد و خال آپ کے سامنے رکھ دیا، اور اس تاریخ گفتگو کو اگر ایک جملے میں ہم یہ کہیں تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اختیار سب کے لیے، پورے پاکستان میں اختیار سب کے لیے، اور سب کے سب سے مراد 25 کروڑ لوگ جو ہیں پاکستان کے، ہم ان کو بااختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اور صرف یہ گفتگو اور بات نہیں ہے، آج کا یہ ڈاکومنٹ یہ نہیں بتا رہا صرف مسائل کیا ہے، یہ ڈاکومنٹ یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس مسائل کو حل کیسے کریں گے۔ ایم کیو ایم نے یہ صرف الفاظوں کو ادھر سے اٹھا کر ادھر نہیں، اگر آپ اس ڈاکومنٹ کو، اس کے اوپر بہت سارے ہمارے جو ذمہ داران ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، رابطہ کمیٹی ہے، پوری ٹیم بنی تھی، اور اس پہ ہفتوں کی، اس کے اوپر کئی ہفتوں کی دن اور رات کی محنت ہے، درجنوں اس کے اوپر جو سیشنز کیے، فاروق بھائی اس کے اوپر ڈیٹیل بتائیں گے، اور اس کا یہ نتیجہ ہے، اس میں بہت سارے ماہرین کا انپٹ ہے، اس کے جو جس شعبے سے تعلق ہے اس حوالے سے تمام چیزوں کی اس کی جو ہے اس کے اندر خد و خال ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے ہم اس نتیجے پہ پاکستان کے حالات کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا کہ پاکستان کا ریئل مسئلہ ہے کیا، پاکستان کا ریئل مسئلہ ہے کیا، اور صرف مسئلہ بتا کے اس ڈاکومنٹ نے اپنا کام تمام نہیں کیا، بلکہ ان مسائل کا حل کیا ہے یہ ڈاکومنٹ وہ بھی بتا رہا ہے۔ اور اگر میں اس کو عام لوگوں کے الفاظوں میں سمجھانا چاہوں تو دیکھیے، پاکستان میں پچھلے 70 سالوں سے زائد بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بلوچ رہے ہیں، سندھ کے وزیر اعلیٰ سندھی رہے، ہمارے سندھی بھائی رہے ہیں، لیکن آج اگر آپ اس 70 سالوں میں وزرائے اعلیٰ کو ملنے والے بجٹ جو کہ صوبے کا بجٹ ہے، ملنے والے پیسے، وفاق سے پیسوں کا حساب کریں تو ہزاروں ارب روپے بلوچستان میں بلوچ وزیر اعلیٰ کے ہاتھ سے خرچ ہوئے ہیں، اور ہزاروں نہیں، پتہ نہیں کتنے ہزار، 22,000 ارب تو صرف یہ 15 سال کی کہانی ہے نا،
70 سالوں میں کتنے ہزار ارب روپے سندھ میں سندھی وزیر اعلیٰ کے ہاتھ سے خرچ ہوئے جو وفاق سے آئے. لیکن آج جب نعرہ لگتا ہے محرومی کا تو یہ بھول جاتے ہیں. پھر وہ پنجاب کے خلاف نعرہ لگتا ہے, فوج کے خلاف نعرہ لگتا ہے. بھائی زیادتیاں کی ہوں گی, لیکن اس زیادتی سے پہلے صوبہ بلوچستان اپنے وزیر اعلیٰ سے اپنے پیسے مل کر اس کو خرچ ہونے کا حساب کر لے, اور سندھ کے لوگ اپنے وزیر اعلیٰ جو کہ ان کا سندھی نیٹو ہے, 70 سالوں سے ہر وزیر اعلیٰ سندھی سپیکنگ رہا ہے, 70 سالوں سے ہر وزیر اعلیٰ بلوچستان کا سندھی بلوچ سپیکنگ رہا ہے. بھائی ان کو جتنے ہزار ارب روپے ملے ہیں, بھائی بہت زیادتی ہیں سندھ کے ساتھ پنجاب نے کی ہوں گی, وفاق نے کی ہوں گی, بلوچستان کے ساتھ کی ہوں گی. لیکن جو پیسے ملے ہیں ہزاروں ارب روپے, اس کا تو حساب کتاب پہلے وہ کرے نا, وہ دیں. ہو کیا رہا ہے سندھ کی, اگر آپ کو مثال دوں, 22,000 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد, جس میں سے 2200 ارب بھی خرچ نہیں ہوئے پچھلے 3 سالہ دور میں, 15 سالہ دور میں, تو آپ جب پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں وفاق ہمیں حق نہیں دے رہا, ہمیں جو ہے وہ ہمارا ڈیو شیئر ہمیں نہیں مل رہا. یہ سندھ کے, پاکستان کے لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے. یہ ڈاکومنٹ اس چیز کا احاطہ کر رہا ہے. وفاق کو میں بھی مدعو کر کے آواز لگا کے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر جو خام و خواہ کی بدنامی ہے, اور یہ فوج کے اوپر خام و خواہ یہ جو بدنامی ہے, اس کو اب جو ہے وہ once for and all settle down ہونے کی ضرورت ہے. ہم یہ جو 56% 56% ڈیویزیبل پول میں پیسے بڑھ جاتے ہیں, 44% وفاق رکھ رہا ہے, جس میں تو فوج کو دیتے ہیں, ریلوے کو دیتے ہیں, پی آئی اے کو دیتے ہیں, اور وفاق اپنے پیسے چلاتا ہے, اور 56% صوبوں کو دے دیتے ہیں. یہ 56% کہاں جا رہا ہے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. یہ ڈاکومنٹ اس 56% پاکستان کے بجٹ کو ٹیپ کر رہا ہے, اس کے خرچ کرنے کے اختیار کا طریقہ کار بتا رہا ہے. اس ڈاکومنٹ میں ایم کیو ایم نے یہ اپنی آئینی ترمیم کا بل شامل کر دیا, اپنے انتخابی منشور کا حصہ بنا لی. اس ڈاکومنٹ میں ایم کیو ایم نے شامل کر دیا ہے, جس سے اختیارات اور وسائل گراس روٹ لیول پہ آئیں گے. ایجوکیشن, ہیلتھ, روڈ انفراسٹرکچر, سوشل سیکٹر, اسٹنٹنگ گروتھ جو ہے ہمارے یہاں. پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے یہاں جو یہ میونسپل سروسز ہیں, پانی کا مسئلہ, سیوریج کا مسئلہ, لائٹ کا مسئلہ, گیس کا مسئلہ, لوکل کمیونٹی پولیسنگ کا مسئلہ. غرض یہ کہ یہ جو 32 محکمے ہیں, ان 32 محکموں کو وزیر اعلیٰ ہاؤس سے اور اس کے پیسے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر ہم پاکستان کی تحصیلوں میں, شہروں میں, یونین کاؤنسل میں اس کو عوام کی ڈور اسٹیپ پر لے کر دینا چاہتے ہیں. آج کے دور میں اس کے علاوہ آج پاکستان کو اس کوگمائر, اس دلدل سے نکالنے کا کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے. ایم کیو ایم نے یہ کام کر کے دکھا. میں اس کی ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہا کہ ابھی فاروق بھائی نے یہ ڈیٹیل ساری آپ کو بتانی ہے, تو میں آپ کو ایک اوور آل اس کا, جو مجھے خالد بھائی نے کہا, اوور آل اس کا خاکہ آپ کے سامنے میں اس پہ رکھ رہا ہوں. اور بتانا میں یہ چاہتا ہوں آخری جملے میں وفاق کو اور پاکستان کی آرم فورسز کو, فوج کو آواز لگا کر کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آپ اور جوڈیشری کو آواز لگا کے کہنا چاہتا ہوں, اور میڈیا کو آواز لگا کے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو 56% ڈیویزیبل پول میں پیسے بڑھ جاتے ہیں صوبوں کو, اور صوبے کے وزیر اعلیٰ کے پاس ہیں, اس پیسے کا اگر آپ حساب کتاب نہیں کریں گے, اس میں جو کرپشن ہو رہی ہے جس کی وجہ سے بلوچستان میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے, اس میں جو کرپشن ہو رہی ہے جس کی وجہ سے سندھ میں بے چینی پھیل رہی ہے, تو آپ اپنے ہاتھوں سے پاکستان کے خزانوں کی چابیاں صوبائی دارالحکومتوں کے وزیر اعلیٰ کو دے کر اس میں کرپشن کروا کر آپ پاکستان, اور وہ آگے لوگوں کو ٹرکل ڈاؤن نہیں کر رہے, جس سے محرومی پیدا ہو رہی, جس سے لوگ ہتھیار لے کر پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہیں, جس سے صوبے میں بے چینی پیدا ہو رہی, جس میں پینے کا پانی نہیں دے رہے, سیوریج کا نظام نہیں دے رہے, کچرا نہیں اٹھا رہے, جاب نہیں دے رہے. یعنی کہ انہوں نے اپنے پاکستان کے وسائل, ہمارے ٹیکس کے پیسے سے سارا پیسہ لے کر, اور
اس ملک میں دہشت گرد بنانے کی فیکٹریاں بن گئی ہیں محرومیوں کے ذریعے. جب آپ محروم کریں گے لوگوں کو, ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو لوگ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اپنا رستہ اختیار کریں گے. اور آج پاکستان کے حالات, جو لوگ بھی پاکستان میں آج ان حالات سے نبردار نہ ہو کہ انہوں نے ریاست کے مخالف کھڑے جا کر ہو گئے, وہ شاید کھڑا ہونا نہیں چاہتے اس طرح, لیکن چونکہ ان کی صوبائی حکومتوں نے ان کو نہ پانی دیا, نہ اختیار دیا, نہ سیوریج دیا, نہ جو ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے, کھونے کے لیے کچھ نہیں, they don't have anything to lose, تو وہ آج وہ ریاست کے سامنے کھڑے ہوتے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس ریاست کے پیسے جو صوبائی حکومتوں کے پاس جا رہے ہیں وہ کہاں خرچ ہو رہے ہیں. یہ صرف آپ صرف ڈیویزبل پول بنا کر NSC ایوارڈ کا اعلان کر کے آپ اگر لا تعلق ہو جائیں گے, پھر کل لوگ دہشت گرد بنیں گے, اور یہ پھر وفاق آپ یہی فوج کو بلا کر فوج کو اور عوام کو آمنے سامنے کھڑا کریں گے. یہ ڈاکومنٹ پاکستان, جیسے خالد میں نے کہا ہے, یہ ریمیڈی ہے, یہ مسیح ہے, یہ آب حیات ہے. اس آب حیات کو پاکستان کو بچانے اور چلانے کے لیے پاکستان کی ریاست کو اور پاکستان کے لوگوں کو یہ آب حیات پینا پڑے گا. اور یہ اختیار سب کے لیے جب ہم کہہ رہے ہیں تو یہ کراچی کا ڈاکومنٹ نہیں ہے, یہ صرف شہری علاقوں کا ڈاکومنٹ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا جو ہمیں ووٹ دے رہا ہے اس کا بھی ڈاکومنٹ ہے, اور جو ہمیں ووٹ نہیں دے رہا یہ اس کا بھی ڈاکومنٹ ہے. بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ خالد مقبول بھائی نے یہ بات تو بیان کر دی کہ یہ منشور جو ہم نے تیار کیا ہے یہ ایک طرح سے ایک صحیفہ ہے ملک کے 25 کروڑ عوام کو ہر طرح کی غلامی اور محتاجی سے نجات دلانے کا, انہیں مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لانے کا, اور ان کے بنیادی حقوق کو بازیاب اور بحال کرانے کا, اور پاکستان کی سیاسی, معاشی اور معاشرتی ترقی میں ہر شہری کو شامل کرنے کا, اور جتنے طبقات ہیں جو کہ محروم ہیں کسی وجہ سے بھی, چاہے وہ علاقائی بنیادوں پر ہو, لسانی بنیادوں پر ہو, مذہبی یا مسلکی بنیادوں پر ہو, انہیں بھی یکساں مواقع فراہم کرنے کا, سب کو برابری کی نظر سے دیکھنے کا, سب کو تعلیم, بنیادی تعلیم, صحت, بنیادی صحت اور معاشی اور معاشرتی ترقی میں انہیں برابر کا حصہ دینے کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے ایک نیا عمرانی معاہدہ ہے, اور اس میں پاکستان کے تمام حکومتی ادارے ہوں, حکومتیں ہوں, یا ریاستی ادارے ہوں, یا آئینی ادارے ہوں, ان سب کے لیے یہ غور و فکر کے لیے یہ ہم نے ایک مسودہ تیار کیا ہے جو ہمارے نظم العین کی عکاسی ہے کہ پاکستان میں مڈل کلاس کو, ایک عام شہری کو, ایک غربت کے مارے پاکستانی کو کیسے ایک لائبلٹی سمجھنے کی بجائے, ایک بوجھ سمجھنے کی بجائے اسے ایک اثاثہ سمجھا جائے, اسے ایک اثاثے میں تبدیل کیا جائے, اسے آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے, اور اسے زندہ رہنے کا حق دیا جائے. تو یہ تمام ریاستی اداروں کو بھی کے لیے لمحہ فکریہ ہے, تمام آئینی اداروں کے لیے, حکومتی اداروں اور تمام حکومتوں کے لیے بھی. تو یہ ایک بنیادی بات ہے جو ہم نے کی ہے. اور MQM پاکستان سے زیادہ یہ بات کون کر سکتا ہے خالد بھائی, جس کی قیادت جو آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے, یہ خود ایک متوسط طبقے سے آنے والی قیادت ہے. بیشتر قیادت MQM پاکستان کی مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہے. اسی لیے یہ مضبوط مرکز, مضبوط پاکستان کی ضمانت ثابت نہیں ہوا. 60 سال تک اس ٹرک کی بتی کے پیچھے ہمیں لگایا گیا, پھر اس کے بعد کہا گیا مضبوط صوبے,
تو 15 سالوں سے مضبوط صوبے بھی مضبوط پاکستان کی ضمانت ثابت نہیں ہوئے. تو یہ آئینی ترامیم کا بل اور آئینی پیکج ہم نے دیا، جو بھی مصطفیٰ بھائی نے آپ کو بتایا کہ یہ ناگزیر ہے. یہ آئینی ترامیم برائے مکمل خود مختاری، اس کے بغیر پاکستان آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آتا. اس کی تفصیل بھی خالد بھائی اور کچھ مصطفیٰ کمال بھائی نے آپ کے سامنے رکھی. اس کے بعد اس آئینی ترمیمی پیکج کے بعد ہمارا دوسرا موضوع معاشی بحالی. اس وقت تو معیشت بری طرح سے تباہ اور برباد ہے. مہنگائی، بے روزگاری، غربت 7ویں آسمان سے اوپر چلی گئی. لوگ زندہ درگور بنا دیے گئے. گیس، بجلی کی لوڈ شیڈنگ، اور اس کے بعد مبالغہ آمیز بل اور آئے دن ان بلوں میں اضافہ. پھر اس کے بعد پانی کی کمیابی، پانی کا دستیاب نہ ہونا، یہ ایک اور پانی کے فسادات اور پانی کی جنگوں کا پیش خیمہ ہے جو پاکستان میں جو اس وقت پانی کا بحران. ابھی تو سیاسی معاشی بحران کی اب ہم مجموعی بات کر رہے ہیں، لیکن گیس بجلی کے بحران سے نکلیں گے. یہ جو پانی کا بحران ہے اس کی کمی کو پورا کریں گے تو ہم آگے بڑھیں گے. تو ہم نے معاشی ترقی میں، بھئی یہ ایک بڑی آبادی والا ملک ہے، 25 کروڑ اس کی آبادی ہو گئی. تو پھر اس کے انسانی وسائل کو ترقی دیں، لوگوں کو ہنرمند بنائیں، لوگوں کو کچھ کام کاج سکھائیں اور انہیں اس قابل کریں وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. تو یہ ہم نے افرادی وسائل کی ترقی پر فوکس کیا ہے. پھر ایک بہت اہم ریسرچ مصطفیٰ کمال بھائی نے مختلف جامعات، یہ ریسرچ اورینٹڈ ڈاکیومنٹ ہے، انہوں نے یہ مختلف جامعات سے کرا کر یہ بتایا کہ بھائی ہمارا تجارتی خسارہ کم کرنا ہے، ہماری برآمدات کو بڑھانا ہے، جو برآمدات کو بڑھانا ہے ایکسپورٹس کو، اور جو درآمدات ہیں انہیں کم کرنا ہے. تو بھائی یہ اسی وقت ہوگا جب آپ کا زرِ ترسیل بہتر ہوگا. یہ سبک چل کے ہم نے ایک پالیسی PRI کی بنائی تھی آج سے 10 سال پہلے، تو یہ 12 ارب ڈالر سے 30 ارب ڈالر تک تو آ گیا. لیکن ویتنام، ملیشیا، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، جنوبی کوریا، یہ وہ ممالک ہیں جو ہمارے جیسے ہیں جو 80 میں ہم سے پیچھے تھے، آج ہم سے آگے چلے گئے. ویتنام کی ایکسپورٹ 300 ارب ڈالر کی ہو گئی، اس سے زیادہ 350. صرف IT کی ایکسپورٹ ان کی 150 ارب ڈالر کی. تو یہ ساری باتیں زر ترسیل بڑھانے کے لیے ایک پورا ریسرچ کا ڈاکیومنٹ اس منشور کے ساتھ جو ہے وہ ہم پیش کریں گے. اور اس کے لیے ہم کیسے گلوبل ڈیمانڈ، یورپ میں 2 کروڑ لوگوں کی ضرورت ہے ہنرمند، امریکہ میں صرف IT سیکٹر میں 4 کروڑ لوگوں کی ضرورت ہے. یہ موقع ہے، اسے ہمیں ٹیپ کرنا ہے. پھر اس کے علاوہ فار ایسٹ میں، دنیا میں ہر جگہ ہمیں موقع دینا چاہیے. یہ ساری صنعتیں، چاہے وہ IT کی ہو، چاہے وہ ہنر سکھانے کی ہو، پھر متبادل توانائی، ونڈ مل جو پن چکیاں ہیں، پھر سورج، سولر پینلز اور ان کی تیاری ہے، یہ ساری صنعتوں کو ہمیں ٹیکسوں سے مستثنا کرنا ہے اور ان کو فروغ دینا ہے. ان کی درآمدات کو، ہمیں جو تعیشات کے سامان ہے ان کی درآمدات کو ہمیں ہر حال میں روکنا ہے. پھر مہنگائی، غربت، بے روزگاری، بزنس کرنے کو آسان بنائیں. اگر بزنس کرنے کو آسان نہیں بنائیں گے، اگر جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے ان کی بنیاد کو وسیع نہیں کریں گے، ان ڈائریکٹ ٹیکس کا بوجھ عام غریب پر، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس پر ڈالیں گے تو ملک آگے نہیں بڑھے گا. ٹیکسوں کا منصفانہ نظام ہونا چاہیے. زرعی آمدنی پر نہیں، وڈیروں کی آمدنی پر ٹیکس لگا دیں. عام کسان اور ہاری کی آمدنی پر نہ لگائیں، لیکن وڈیروں کی آمدنی پر لگائیں. اور وسائل کی منصفانہ تقسیم، یہ بھی ہمارے آئین میں ہے کہ جو NFC ایوارڈ ہے اس میں سے مرکز کو بھی مل جائے، صوبوں کو بھی مل جائے، اور نیچے مقامی حکومتوں، ضلعوں اور شہروں کو بھی مل جائے، اور مضبوط ضلع مضبوط پاکستان کی ضمانت بن جائے. یہ ہماری جو معاشی جو ہمارا اس میں ہدف ہے اس کے لیے ہم نے اس کو ڈالا ہے.
پھر مقامی حکومتوں کو مضبوط کرنے کے لیے کمیونٹی پولیسنگ کا نظام ہونا چاہیے. چھوٹی گھریلو صنعتیں مقامی حکومتوں کے انڈر میں ہونی چاہیے. پھر 50 میگا واٹ تک بجلی گھر مقامی حکومتیں بنا سکتی ہیں, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ایگریمنٹ کر سکتی ہیں, تو ان کو اس بات کی اجازت ہو. کیوں ہم اسلام آباد کے چکر لگائیں؟ مقامی سطح پر جو ہے وہ ان ساری باتوں کی اجازت ہونی چاہیے. پھر 70%, 60% نوجوان پاکستان کی آبادی کا حصہ ہیں, وہ مایوسی میں ہیں, انہیں نکالنا ہے. انہیں صرف تبدیلی کا نعرہ دے کر سوشل میڈیا پر بٹھا کر خوار کرنا, ان کا ٹائم ضائع کرنا, اپنے بڑے نامنہاد لیڈروں کی پروجیکشن کرنا, یہ ترقی نہیں ہے. اپنے ایجنڈے کو سوشل میڈیا پہ آگے بڑھانا نہیں ہے. بات یہ کہ دنیا میں کیا رجحانات ہے, دنیا میں کیا ہو رہا ہے, وہاں گلوبل ورک فورس کی ڈیمانڈ کیا ہے, دنیا کی تعلیم کہاں سے کہاں چلی گئی, ہمارے نصاب میں کیا ہونا چاہیے. اگر یہ ساری باتیں نہیں ہیں, ہماری جامعات کیا کر رہی ہیں؟ بے روزگار نوجوانوں کی فیکٹریاں ہیں, ہمیں باروزگار نوجوان پیدا کرنے. ہمارے جو غربت کا خاتمہ اور روزگار کیسے پیدا ہوگا, امپلائمنٹ جنریشن. ہمیں جاب سیکرز نہیں, نوکریاں, ڈگریاں لے کر نوکریاں ڈھونڈنے والے نہیں, ڈگریاں لے کر نوکریاں دینے والے. ہمیں جاب پرووائڈرز چاہیے. جو سٹارٹ اپ بزنسز ہیں ان کو پروموٹ کرنا ہے, وینچر کیپٹل فائنینسنگ کو پروموٹ کرنا ہے, ویلیو ایڈیشن کو ہمیں پروموٹ کرنا ہے. اگر ہم یہ چیزیں پروموٹ نہیں کریں گے تو یہ ڈالر اسی طرح اس کی پرواز قائم رہے گی, یہ قابو میں نہیں آئے گا. دنیا کے جو ٹرینڈز ہیں اس کو ذرا سا دیکھنے کی ضرورت ہے, اور تعلیمی ادارے وہ تعلیم دے جو آج دنیا سے ہم اپنے آپ کو ہمان کر سکیں. ہائر جو ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں انڈیا میں 80 میں بنے تھے آئی ٹی کے, نہرو انسٹیٹیوٹ اور دوسرے انسٹیٹیوٹ, اور آج ان کے آئی ٹی جو ماہر تھے وہ دنیا میں گئے, اب وہ واپس آ رہے ہیں. تو ہمیں بھی جو فارن ریمیٹنس $100 بلین تک بڑھانا ہے تو پہلے ہمیں افرادی قوت کو ایکسپورٹ کرنا ہے, اور 10 سال کے اندر انہیں دوبارہ واپس لا کر ری ایبلیٹیٹ کرنا, تاکہ ہمارا انفراسٹرکچر تیار ہو ان کو ایبزارب کرنے کے لیے. میں یہ موٹی بات کراچی میں MQ پاکستان کے رہنما نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. اس موقع پر خالد مقبول صدیقی بھی موجود ہیں, جبکہ فاروق ستار نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. 50 سال میں آئین میں عوام کے حقوق کا تحفظ نہیں کیا, خالد مقبول صدیقی کی جانب سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا ہے, جبکہ فاروق ستار کی مار پڑی ہے. اگر کوٹا سسٹم اگر میرٹ پر ابھی نہیں جا رہا, ہمارے تعلیمی اداروں میں ہمارے بچوں کو ان کا حق نہیں مل رہا, شہروں میں رہنے والے کراچی, حیدرآباد, سکر میں خاص طور پر انہیں نوکریاں نہیں مل رہی. پچھلے 15 سالوں میں کتنی نوکریاں دی؟ 5 لاکھ سے زیادہ. 5 لاکھ سے زیادہ. کوئی 5 لاکھ سے زیادہ نوکریاں دی گئی. اس میں کراچی, حیدرآباد, سکر کے ڈومیسائل کہاں پر ہیں؟ تو اگر یہ نہیں ہے تو یہ جو ڈومیسائل, یہ تو آپ کے 40% کی ہے. ہاں یہ تو 40% میں ہمیں ملنا چاہیے نا, اس میں سے نہیں, یہ 40% 5 لاکھ بنتی. MQM پاکستان کے رہنما کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اختیارات سب کے لیے ہیں, جبکہ ادھوری, نامکمل اور اختیارات کے بغیر جمہوریت نہیں چاہیے. فاروق ستار کہتے ہیں کہ محروم طبقات کو یکساں مواقع ملنے چاہیے. اس وقت MQ پاکستان کے رہنما نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم نے ایک نیا عمرانی معاہدہ پیش کیا ہے, جبکہ ٹیکسز کا منصفانہ نظام ہونا چاہیے. ڈومیسائل سسٹم سے اگر جعلی ڈومیسائل بن رہے ہیں تو اس کو روکنے کے لیے کمیشن بننے چاہیے, اور یہ فیک ڈومیسائل بند ہونے چاہیے. اسی طرح آئی ٹی میں اسمارٹ سٹیز بننے چاہیے. آئی ٹی کی تعلیم کو کم از کم 3ری جماعت یا 6ٹھی جماعت سے لازمی قرار دیا جانا چاہیے. ہمارا پورا نظام معاشی, معاشرتی اور سیاسی, اسے ای گورننس, ای کامرس, ای ٹریڈ, اس پر جو ہے وہ شفٹ کرنا چاہیے. جو ہمارے نوجوان یہ جو آئی ٹی ہاؤسز کھول رہے ہیں آئی ٹی ایکسپورٹ کے, انہیں جو ہے ترغیب دی جانی چاہیے. پھر اربن ڈیولپمنٹ اور کراچی کے کردار کو ہم نے ڈیفائن کیا. کراچی ترقی کا انجن ہے, اس کے ساتھ ساتھ
ہماری اس کمیٹی نے جو آئیڈیا دیا تھا کہ 100 نئے شہر انشاءاللہ ہم بنائیں گے. 100 نئے شہر. اذان ابھی دور کیوں قریب کی ہوگی تو مجھے ایک اذان پہ خاموش ہونا انشاءاللہ ہوں گے. تو کراچی ترقی کا انجن ہے اور 100 شہر سیٹلائٹ ٹاؤنز 100 شہر بنانے چاہیے پورے ملک میں. اور جہاں اربن آبادی کا جہاں پریشر ہے جہاں لوگ معاشی مائیگرنٹس آ رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے سیٹلائٹ ٹاؤنز بننے چاہیے. کراچی میں 65 کروڑ گیلن اضافی یومیہ پانی کا منصوبہ شروع کریں گے انشاءاللہ ہم اور 4 سال میں انشاءاللہ اسے مکمل کریں گے. سرکولر ٹرین کا منصوبہ انشاءاللہ جو 15 سالوں سے ردی کی ٹوکری میں ہے اسے انشاءاللہ مکمل کریں گے. اور کراچی کے لیے 400 ارب روپیہ سالانہ لیں گے. جب 4000 ارب روپے دے رہے ہیں تو ہم 40 ارب کی خیرات نہیں لیں گے مرکز سے اور 20 ارب کی صوبے سے. ہم 400 ارب روپے لیں گے اور لے کر دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد ری لوکیشن آف انڈسٹریز کہ اگر فیصل آباد میں اس وقت انڈسٹری لگی تھی جب کاٹن پورے ملک میں ہوتی تھی اور 12 ملین بیل ہوتی تھی, اب 5 ملین بیل ہو رہی ہے. تو ساؤتھ افریقہ سے آپ کاٹن منگا رہے ہیں تو کراچی میں کاٹن آتی ہے, پورٹ قاسم کراچی پورٹ, پھر فیصل آباد جاتی ہے. تو بھائی ساری انڈسٹری کو جو امپورٹ اورینٹڈ ہے, امپورٹ ڈیپینڈنٹ ہے, جو درآمدات پر ڈیپینڈ کرتی ہیں, تو ان انڈسٹریز کو یہاں ہونا چاہیے تاکہ لاجسٹک کا ٹرانسپورٹیشن کا یہ خرچہ بچنا چاہیے. یہ بھی ہم نے اپنے اس میں ڈالا ہے. اور اس کے بعد کراچی کی میں نے ساری بات کی, میں بہت لمبا اس کو اختصار پڑھاتا ہوں. انٹرنل سیکیورٹی میں جو نیشنل ایکشن پلان منظور ہوا اس میں جو چیزیں نہیں ہوئی, فورنسک نہیں ہوئی, ججوں گواہوں کی پروٹیکشن کا عمل نہیں ہوا, پھر اس کے بعد کمیونٹی پولیسنگ کا نظام نہیں آیا, پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ مدرسہ ریفارمز کی بات تھی وہ مکمل نہیں ہوئی. یہ ساری چیزیں مکمل ہونی چاہیے. ایجوکیشن اور ہیلتھ میں خالد بھائی اور مصطفیٰ بھائی کا یہ آئیڈیا ہے سربراہ کا ہمارے کہ 10 سال کی ایمرجنسی لگائیں ایجوکیشن سیکٹر میں اور ہیلتھ سیکٹر میں اور اسے ٹاپ پرائیورٹی دیں. ایمرجنسی لگا کر اسے آہستہ آہستہ جو 2% ملک کی مجموعی پیداوار جی ڈی پی کا دیتے ہیں اس کی بجائے 5% تک لے جائیں. اور ایجوکیشن ایمرجنسی لگائیں, ہیلتھ ایمرجنسی لگائیں. باقی اس میں بیسک پریونشن از بیٹر دین کیور, احتیاط علاج سے بہتر ہے. تو ٹرشری ہیلتھ پر خرچ کرنے کی بجائے پرائمری ہیلتھ پر ہمیں خرچ کرنا چاہیے. پھر ہم نے خواتین کو زندگی کے ہر شعبے میں موقع ملنا چاہیے. ہیومن رائٹس کی ہم نے بات کی کہ آرٹیکل 10A, آرٹیکل 4, آرٹیکل جو ہے وہ 17, 16 اور جو اظہار رائے کی آزادی ہم اس کے حق میں ہیں اور اس کے لیے کیسے جو ہے وہ سیاسی ذمہ داریاں حکومت کو پوری کرنی ہم نے کمٹ کیا ہے کہ ہم اس کے لیے کام کریں گے. اور یہ جو جبری گمشدگی سے لے کر کوئی بھی جو ایسی چیزیں ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کام ہونا چاہیے اور پارلیمان کو اس پر مؤثر بنانا چاہیے. جو ڈیٹینشن ہے 24 گھنٹے سے زیادہ جو ایکسپلین نہیں کی جاتی اس پر بھی آرٹیکل 10A کی لیجسلیشن ہونی چاہیے. پاپولیشن کو بڑھانے کی ترغیب دی جا رہی ہے. اگر آبادی زیادہ ہوگی تو بجٹ زیادہ ملے گا, وسائل زیادہ, یہ غلط ترغیب ہے. اسی طریقے سے آبادی زیادہ ہوگی تو آپ کی قومی اسمبلی کی سیٹیں زیادہ ہوں گی, اس سے لوگ آبادی بڑھا رہے ہیں اور اس میں کوئی روک تھام نہیں ہے. تو پاپولیشن کو مینیج کرنا, پاپولیشن ویلفیئر, یہ پاکستان کا ایک بنیادی مسئلہ, اس کو بھی حل ہونا چاہیے. سوشل سیکیورٹی میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بے نظیر انکم جنریشن پروگرام بننا چاہیے. اور چھوٹی گھریلو صنعتوں میں مائکرو فائننس کا کانسیپٹ ہو. پھر اخوت فاؤنڈیشن کے ماڈل کو, یہ بھی خالد بھائی مصطفیٰ بھائی نے گائیڈنس دی, یہ بہترین ماڈل ہے. ایڈپٹ اے فیملی, کہ ایک فیملی کو آپ ایڈپٹ کریں. ہر جو متومل خوشحال طبقے کے لوگ ہیں وہ ایک ایک فیملی کو ایڈپٹ کریں, 5 فیملیز کو ایڈپٹ کریں, ان کی تعلیم, صحت, ان کے کرایہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہتری آ سکتی ہے. سوشل سیفٹی نیٹ ورک میں مائکرو فائننس میں نے بتا دیا, اور جو فلاحی تنظیمیں ان کو انکریج کرنا ان کا کام اچھا ہے, میں اس کی پھر تفصیل کو اسکپ کرتا ہوں. گورننس, اچھی حکمرانی کے لیے
ٹرانسفر پوسٹنگ میں میرٹ ہونی چاہیے, اپوائنٹمنٹس میں میرٹ ہونی چاہیے, بیوروکریٹک ریفارمز میں جو لیندی پروسیجر ہے ان کو شارٹ ہونا چاہیے, اس میں بھی ذمہ داری کا تعین ہونا چاہیے. کرپشن کو ختم کرنے کے لیے سیاسی جماعتیں اپنے اندر احتساب کا کمیشن بنائیں, اپنے اندر احتساب کا نظام بنائیں, تو باقی جگہ پہ یہ نظام جائے گا. پھر نیب کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک کنسنسس ڈیولپ کریں, اور اسی طرح کا ایک سخت قانون بننا چاہیے. پھر انڈسٹریز اور لیبر کے ریفارمز ہونے چاہیے. محصورین مشرقی پاکستان کو واپس آنا چاہیے, اور جو انسیٹلڈ کلیمز متروکہ سندھ کے ان کو سیٹل ہونا چاہیے. فارسٹری میں اربن فارسٹ ہے, ایگریکلچر میں اربن ایگریکلچر ہے, اور جو فشنگ فارمز ان کی فروغ, اس انڈسٹری کو بھی ٹیکسوں سے فری ہونا چاہیے. ٹورزم کے لیے اربن ٹورزم کے کانسیپٹ کو بھی, ایمیوزمنٹ جو پارک بنتے ہیں ان کو فروغ ملنا چاہیے, اور ہمارے ناردرن ایریاز کو پروموٹ کرنا چاہیے. پھر باقی ایگریکلچر میں ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جانی چاہیے, مطلب وڈیروں جاگیرداروں کو فائدہ نہ ہو, کسانوں زمینداروں کو. اریگیشن کے نظام کو دیکھنے کی ضرورت ہے. لائیو اسٹاک فشریز, میڈیا, سوشل میڈیا, ہم سب کی آزادی کے قائل ہیں, لیکن ہر آزادی کسی ذمہ داری کے ساتھ آتی ہے, تو وہ ذمہ داری ان میڈیا کے لوگوں کو خود وضع کرنی ہے, اور اس کے لیے سیاسی جماعتیں رہنمائی فراہم کر سکتی ہے. ڈیفنس کے لیے اس پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, ہمارا ڈیفنس ناقابل تسخیر ہونا چاہیے, اور اس کے لیے ہمیں اپنی پوری قوم کو بھی مضبوط کرنا ہے, پیروں پہ کھڑا کرنا ہے, کیونکہ معاشی ساورنٹی, معاشی خود مختاری سے ہم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں, آگے بڑھ سکتے ہیں. IMF کے آگے ایک کاسائے گدا دینے کی بجائے انشاءاللہ IMF کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آئیں, جیسا کہ پاکستان کے قیام کے شروع میں تھا. ہماری فورن پالیسی بیلنس ہونی چاہیے, ہمیں اپنے ریجن کے ممالک پر بھی توجہ دینی ہے, ان کے ساتھ بھی تعلقات جتنے اور جس حد تک بہتر ہو ہمیں کرنے چاہیے. سمندر پار پاکستانی ہماری زندگی کے ہر شعبے, معیشت, سیاست, ان کے اوپر صرف ووٹ ڈالنے کی سہولت نہیں, انہیں الیکشن لڑنے کی ملنی چاہیے, اور ہم نے اس کے قوانین بنا کر ڈالے ہوئے ہیں, وہ قوانین پاس ہونے چاہیے. انہیں اجازت ہو جوڈیشل ریفارمز, یہ جو پلندہ ہے جوڈیشری میں کیسوں کا انبار ہے, اس کے لیے کچھ پنچایتی نظام وضع ہو نچلی سطح پہ, وہاں کیسز ریمانڈ ہو, وہاں ہی مسئلے حل ہونے چاہیے. پھر اسپورٹس کی انکریجمنٹ کے لیے اسکول اور کالجز میں اسپورٹس کو پروموٹ کرنا چاہیے, اور یہ سارے امور بھی مقامی حکومت اور مقامی خود مختاری کے تحت بلدیاتی اداروں, شہری حکومتوں کو دینے چاہیے. آرٹس, انٹرٹینمنٹ, کلچر, میوزک, فلم, یہ انڈسٹری ظاہر ہے کہ روح کی غذا ہے. موسیقی, آرٹس, فنون لطیفہ, اس کو پروموٹ ہو, تھیٹر کو پروموٹ ہو. اس کے لیے ہم کیا اقدام کر سکتے ہیں؟ فیضی رحمین آرٹ گیلری ہے, آرٹس کاؤنسل ہے, کچھ کام وہاں بہتر ہو رہا ہے, اس کو سرکاری سرپرستی کی ضرورت ہے. اور آخر میں ہم نے یہ, آپ کہہ دیجیے گا خالد بھائی, جوڈیشری پہ آپ کر لیجیے بات, اور یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس پہ آپ ذرا کر لیجیے گا نا, تاکہ ہم اس کے خلاف نہیں ہیں, بلکہ اگر ہمارا پہلا والا پوائنٹ نہیں مانا گیا تو کریے. مودی صاحب کی حضرات, ہم نے تو دل جلا کے سر راہ رکھ دیا, اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی. آج کے اختتام پر ہم پاکستان کی مملکت, ریاست, سیاست, حکومت سب سے درخواست کرتے ہیں, 75 سال بہت ہوتے ہیں, تجربات کے طریقے تبدیل کریں, تجربہ کار تبدیل کریں. ناکامیاں کونسلر ہونی چاہیے, جیلر نہیں. آپ ایک ہی طرح کے تجربے کر رہے ہیں اور ایک ہی طرح کے نتائج حاصل ہو رہے ہیں. یہ آخری موقع ہے, پوری دنیا تبدیل ہو رہی ہے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا ہے. صرف وہ نہیں بدلا جس نے بدلنے کا خود کو ارادہ بھی نہ رکھا ہو, اور جو قوم, افراد و فرد خود کو بدلنے کا ارادہ بھی نہ رکھتے ہو تو ان کو بدلنے کا خدا بھی وعدہ نہیں رکھتا. ہم نے آپ کو پاکستان کی مقدر کو بدلنے کا نسخہ پیش کر دیا. خدا کے لیے اس کو MQM کا ڈاکومنٹ نہ سمجھیں, پاکستان کی عوام کی امانت ہے یہ ڈاکومنٹ, ان کی عوام کی, ان کی امنگوں کا یہ ترجمان ہے یہ ڈاکومنٹ. میں دنیا میں, ہمارے دانشور پہلے یہ کہتے تھے دنیا میں ملک ترقی نہیں کرتا, خطہ ترقی کرتا ہے. گزشتہ 30 سال سے ہمارا خطہ ترقی کر رہا ہے.
ہم اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں. آنے والے 30-35 سالوں میں دنیا اتنی تیزی سے تبدیل ہونے والی ہے کہ جن میں خود کو تبدیل کرنے کی صلاحیت نہ ہوئی وہ ارریلیونٹ ہو جائیں گے اس پوری دنیا میں. 1 ارب لوگوں کے ارریلیونٹ ہونے کا خطرہ ہے. ہمارے خطے میں 2 آبادی کے جو جائنٹس تھے وہ اب ٹیکنالوجی کے جائنٹس ہیں. ان کی غربت 50% اور 40% تھی, اب 1% اور 15% ہے. انہوں نے کئی کروڑ 30-40 کروڑ لوگوں کو خطۂ غربت سے باہر نکالا ہے. یعنی انہوں نے اپنی آبادی کو لائبلٹی نہیں بنایا, ایسٹ بنایا ہے. آپ کی 60% آبادی جوان ہے, ان کا خیال رکھیں. کراچی میں MQ پاکستان کے رہنما نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.